سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کل کے درس میں آپ لوگوں نے مسئلہ الہ، اس کی اہمیت سماعت فرمائی کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں اور اس مسئلے کو ہم کیوں سماعت کر رہے ہیں۔ آج کے درس سے ہم اس کی تہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسے توحید کہتے ہیں۔ توحید کا لفظی معنی ہوتا ہے وحد یوحد، توحید سے کہ اللہ کو ایک کرنا، اللہ کو ایک کرنا۔ ہم نے اللہ کو ایک نہیں کیا، یا ہمارے کہنے سے اللہ ایک نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدے میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے ایمان میں اللہ کو اکیلا، واحد، یکتا سمجھنا۔ آپ کی امید میں بھی کوئی اور شامل نہ ہو، آپ کی عبادت میں بھی کوئی اور شامل نہ ہو، آپ کے دماغ میں بھی کوئی اور ہستی نہ ہو جس طرح اللہ ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید۔ اکیلا کر دینا، یکتا کر دینا، اس کے ساتھ کسی کو نہ ملا۔ بھئی سارے کہتے ہیں اللہ ایک کو مانو، اللہ کو اکیلے مانو، اللہ اکیلے کی عبادت کرو، تو یہ توحید کتنے درجوں میں ہے؟ اب توحید کا معنی نہیں ہوگا، توحید ہی لفظ بولا جائے گا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو اکیلا کر دینا، اللہ کو یکتا ماننا، اللہ کو واحد ماننا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ ایک ہے۔ کیا ایک ہے؟ وہ آج ہم سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑا سا آپ جاگیں گے تو بڑا دلچسپ عنوان ہوگا۔ کیسے ایک ہے؟ تو علماء اکرام نے بالخصوص شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بر صغیر میں سب سے پہلے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا، ترجمہ یہ ان کے خاندان سے چلا ہے، اور جب انہوں نے ترجمہ کیا تو ان پر بڑے فتوے لگے کہ قرآن کو اپنی زبان میں لے کر آ رہا ہے۔ علماء نے ان کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ تھا کہ جب ترجمہ ہو جائے گا تو پھر بہت سارے عقیدے رد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم آپ کو زور دیتے ہیں کہ ترجمے سے قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کسی کی کوئی احتیاجی نہیں پڑے گی۔ تو انہوں نے توحید کے 4 درجے بنائے۔ کتنے درجے جی؟ 4۔ ہم 5 سماعت کریں، اور 5واں اتنا سخت ہے کہ اللہ خیر کرے۔ توحید کے کتنے درجے ہیں جی؟ 4۔ کتنے؟ 4۔ توحید کا پہلا درجہ، توحید مطلب اللہ کو اکیلا کرنا ہے ہم نے، تو پہلی اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ کو واجب الوجود ماننا۔ کیا ماننا جی؟ واجب الوجود۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ لفظ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ کیا ماننا جی؟ واجب الوجود ماننا۔ واجب کہتے ہیں ثابت کو، واجب کہتے ہیں لازم کو، واجب کہتے ہیں پکے کو، واجب کہتے ہیں جس کو کسی کی احتیاجی نہ ہو، خود قائم، خود ثابت، خود بخود ثابت اور قائم ہو، اسے واجب کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ جب تھا تو کوئی بھی نہیں تھا، ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی بھی نہیں ہوگا، اس وقت بھی اللہ ہوگا، اس وقت بھی اللہ ہوگا۔ اور ما سوا اللہ کے سوا جتنی بھی ہستیاں ہیں، چاہے نبی ہیں، چاہے ولی ہیں، چاہے بزرگ ہیں، چاہے ہمارے نبی ہی کیوں نہ ہیں، اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں، سب ایک دن
پہلے ایک وقت تھا وہ نہیں تھی، پھر ایک وقت آئے گا وہ نہیں ہوں گی، اللہ کے سوا سب فانی، مزمحل اور ختم ہو جانے والے۔ یہ عقیدہ رکھنا، کیا کرنا؟ یہ عقیدہ۔ مزمحل کہتے ہیں ایسے مٹ جانا کہ قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہر انسان پر، نبی انسان ہے کہ نہیں؟ نبی انسان ہے، ولی انسان ہے کہ نہیں ہے؟ انسان ہے۔ اللہ کا قرآن سورہ دہر 29واں پارہ پہلی آیت، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہر انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا لم یکن شیئا مذکورا، جب اس کا ذکر ہی نہیں تھا، جب اس کا ذکر ہی نہیں تھا۔ یعنی کہ ہم ابھی موجود ہیں، ہماری پیدائش سے پہلے اس کو پتا تھا کہ چکری روڈ پہ کوئی اس نام کا شخص آئے گا؟ نہیں پتا تھا۔ آج سے 150 سال گزرے گا پھر لوگ بھول جائیں گے کہ کوئی ایسا شخص تھا، قبر بھی نہیں پتا ہوگی ہماری۔ یہ ہے واجب الوجود۔ اللہ کے علاوہ سب کچھ ختم ہو جانے والا، سب کچھ مٹ جانے والا، اکیلی باقی رہنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ پہلے ہم درجات توحید سماعت فرمائیں گے، پھر اس کو ہم حل کریں گے۔ اس کو دیکھیں قرآن پاک میں کہ یہ قرآن پاک سے مسئلہ ثابت ہے، ثواب بھی کماتے جائیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 88، پہلے سورہ رحمان نکالیں، آسان حوالہ ہے۔ سورہ رحمان 26واں پارہ، آپ سب 27واں، آپ سب کو یہ آیت آتی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حوالہ ایک دفعہ دیکھا کریں تاکہ ہماری آنکھیں بھی اس ثواب سے معطر ہوں، ہماری آنکھوں کو بھی ثواب ملے، اس لیے حوالہ دیکھا کریں۔ یہ صفحہ نمبر 480 کا شروع ہے، کل من علیہا، سورہ رحمان صفحہ نمبر 480 کا اوپر۔ آیتیں نوٹ کرتے جائیں۔ آیت نمبر 26، کسی کو کوئی شک ہو گھروں میں جا کے ترجمے دیکھے، اگر ہم ترجمے کے اندر ڈنڈی ماریں تو ہم مجرم، لیکن اگر آپ وہ ڈنڈی سن کے ڈنڈے لگ رہے ہیں جو عقیدوں پر، تو آپ کا عقیدہ نہ بدلے اور آپ کا ذہن سازی نہ ہو تو پھر اس کے ہم مجرم۔ دیکھیں جی، کل من علیہا فان، ملا جی، کلو ہر چیز، کلو ہر چیز، من جو کوئی بھی ہے، من آتا ہے ذوی العقول کے لیے، ذوی العقول مطلب جاندار کے لیے، کس کے لیے؟ جاندار۔ ہم سارے کیا بیٹھے ہیں؟ جاندار، انسان سارے کیا ہیں؟ جاندار۔ کلو ہر من، جاندار، علیہا اس زمین پر، اس پر اس کائنات میں، فان فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وجہ ربک تیرے رب کی ذات، ذو الجلال والاکرام جو بڑے جلال اور بڑی عزت اور بڑی ہیبت اور بڑے دبدبے والا ہے، بڑی ہیبت اور بڑے دبدبے والا ہے۔ اب وہ حدیث اللہ تعالی قیامت کے دن ایک ہاتھ پر 7 زمینیں رکھیں گے، ایک ہاتھ پر سارے سمندر، ایک انگلی پر ایک انگلی پر ساری زمینیں، ایک انگلی پر سارے پہاڑ، ایک پر سارے درخت، ایک پر سارے آسمان، ایک پر بقیہ کائنات، اللہ رکھ کے اس کو گھمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ اپنی قدرت سے اس کو گھمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ گھمائیں گے۔ اور پھر اللہ کے سوال جائیں، این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این ابناء الملوک، بادشاہوں کے بیٹے کہاں ہیں؟ این انہارک، اے زمین تیری نہریں کہاں ہیں؟ اور اے زمین تیری نہروں پر چلنے والی کشتیاں کہاں ہیں؟ اے زمین تیرے جنات کہاں ہیں؟
اور ان جنات، ان دیوتوں کی اولادیں کہاں ہیں؟ کہاں ہے؟ این الجبابرہ، ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ وَأَيْنَ أَبْنَاءُ الْجَبَابِرَةِ، ان جابر ظالموں کی اولادیں کہاں ہیں؟ جو تکبر اور غرور میں سرگرداں پھرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ این الجواب، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ خود جواب دے، اللہ کہیں گے انا الواحد القہار، سن لو میں ہی اکیلا قہار ہوں، میری ہی حکومت چلے گی، آج کسی بادشاہ کی بادشاہت نہیں چلے۔ یہ وہ وقت ہے جب ساری ہستیاں ختم، سب پر موت آ جائے گی۔ اسرافیل سور پھونکیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہونٹ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے لیے تیار ہیں، جو ہی اللہ حکم دے گا سور پھونکیں گے، پہلا نفخہ، ساری کائنات ختم، ملیا میٹ، کائنات کی کوئی ہستی بھی زندہ نہیں رہے گی، ایک اسرافیل ہوگا اور ایک اللہ، ایک اللہ ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے اسرافیل کوئی ہے زندہ؟ اسرافیل کہیں گے اللہ یا تو آپ ہیں یا میں ہوں۔ اللہ کہیں گے اسرافیل تو بھی مر جا، اسرافیل تو بھی مر جا، اسرافیل بھی مر جائیں گے، اکیلے اللہ۔ اس وقت اللہ یہ اعلان کریں گے ہاں کوئی ہے؟ آواز نہیں آ رہی کسی کی، کہاں گئے؟ جو بکے لہراتے تھے ہم وہاں سے تمہیں ہٹ کریں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کہاں گئے۔ کوئی ظالم جابر بولے گا یہ ہے توحید فی وجوب الوجوب، کہ ایک وقت ایسا تھا جب اللہ تھا تو کوئی نہیں تھا، ہمارے نبی بھی نہیں تھے، کوئی ولی بھی نہیں تھے، کوئی نہیں تھا، اور ایک وقت پھر آئے گا جب اللہ ہوگا اور کوئی بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں توحید فی وجوب الوجوب۔ اس کے اور بہت سارے حوالے ہیں لیکن ہم آگے سورہ قصص کی آیت ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، نکالنی ہے تو نکال لیں۔ 88 نمبر آیت ہے سورہ قصص کی، یہ حافظ غیر حافظوں کو تیز تیز نکال کے دیا کرے۔ 20واں پارہ کیا ہے جی؟ آخری آیت ہوگی، ولا آخر سے پہلے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تم اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کو نہ۔ سورہ قصص 20واں پارہ آیت نمبر 88، بالکل آخر ہے جی۔ علی یہ ان کو بتا دو۔ اچھا، کسی اور کو نہ پکارو، کیوں؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں۔ یہ ہم سنیں گے، ابھی صرف الہ الہ سنتے رہیں، الہ کا معنی کیا ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، ہر چیز پر موت ہے، ہر چیز پر فنا ہے، ہر چیز نے مٹ جانا ہے، الا وجہ، صرف باقی رہے گی تو اللہ کی ذات باقی رہے گی، تو اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ لہ الحکم، اسی کا قانون چلے گا، اسی کا نظام چلے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ۔ لہ الحکم، یہ ہم 5واں درجہ سماعت فرمائیں گے توحید فی الحاکمیت، کہ قانون چلے گا تو صرف اور صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ نہ جمہوری نظام، نہ ہم نے کمیونسٹ بننا ہے، نہ ہم نے لبرل بننا ہے، ہم کسی نظام کو نہیں مانتے، ہم نظام مانتے ہیں تو شریعت کا نظام مانتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تو پورا عنوان آئے گا۔ تو یہ ہے جی توحید کا پہلا درجہ، اسے کہتے ہیں توحید فی وجوب الوجود۔ توحید، میرے پاس گھڑی نہیں ہے، ٹائم بتاتے رہنا مجھے، یہ نہ ہو مغرب بیچ میں ہی ہو۔ اچھا، توحید کا دوسرا درجہ ہے، اس کے اوپر ایک حدیث ہے وہ ہم آگے سے معاف۔ توحید کا دوسرا درجہ ہے توحید فی الخالقیت، توحید فی الخالق، خالق سمجھتے ہیں؟ پیدا کرنا، کیا کرنا؟ پیدا کرنا۔ پہلا درجہ یہ ہوا کہ اللہ ہی کا وجود ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا وجود، ہمارے وجود تو ہے ہی نہیں، ایک وقت آئے گا ختم، ایک وقت تھا ہی نہیں، تو یہ حقیقی وجود نہیں ہے۔
اسی کو وحدت الوجود بھی کہتے ہیں، جو ابن عربی کا ایک فلسفہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اسے بیان کرتے ہیں۔ وحدت کہتے ہیں ایک کو، وجود کہتے ہیں وجود جسم۔ تو ابن عربی نے یہ فلسفہ پیش کیا رحمہ اللہ کہ کائنات میں وجود صرف ایک ہی ہے۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ وجود ہی نہیں ہے، یہ وجود ہی، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جو چیز مٹ جائے، جو چیز ختم ہو جائے، گویا وہ ہے ہی نہیں، گویا وہ ہے ہی نہیں۔ تو کہتا ہے وجود صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اور یہ جو ہمارے وجود ہیں یہ شہود ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کے مظہر ہے، اللہ کی قدرت کے کیا ہیں؟ مظہر ہے۔ یعنی اللہ کی ایک صفت ہے خالق، تو اللہ صفت خلق یہ بیٹھی ہے ساری، ہاں۔ ایک صفت ہے اللہ کی صفت علم، یہ علم یہ ہے، یہ صفت علم اللہ کی۔ ایک اللہ کی صفت ہے ہاں رزق دینے والا، جو دنیا میں رزق مہیا ہو رہا ہے یہ اس صفت کا مظہر ہے، وہ صفت ظاہر ہو رہی ہے۔ رحمان اللہ کی صفت ہے رحم کرنا، جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی صفت ظاہر ہے۔ تو وجود ایک ہی ہے، باقی سارا اس وجود کا کیا ہو رہا ہے جی؟ ظہور ہو رہا ہے۔ یہ ابن عربی نے فلسفہ بیان کیا، بڑا زبردست فلسفہ ہے۔ اب وجود ہے یہ، باقی سب ختم ہو جانے کا۔ دوسرا درجہ ہے جی توحید فی الخالقیت۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنا، کیا کرنا جی؟ پیدا کرنا، اور پیدا کرنا بغیر اسباب کے، بغیر مٹیریل کے، بغیر نقشے کے، صرف اور صرف ارادے سے جو بنا دے اسے خدا، اسے اللہ، صرف ارادہ کرے۔ کون ہے نا، کون کہہ دینا، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا نا۔ اللہ صرف ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے، چیز بن کے ظاہر ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں خالق۔ اسی کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اور اس کے ماں سوا کیا ہوگا؟ اللہ کو اکیلا ماننا، یعنی اللہ کے ماں سوا کسی ہستی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا،